السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک۔ الحمدللہ، مولا کائنات علیہ السلام کے خطبہ نمبر 1 کے دوسرے حصے پر ہماری گفتگو جاری تھی۔ مولا ارشاد فرماتے ہیں اول الدین معرفتہ، یعنی دین کا آغاز، دین کی ابتدا اس کی ابتدائی معرفت سے ہے، اور یہی پہلا مرحلہ ہے۔ وَكَمَالُ مَعْرِفَتِهِ التصدیق بِهِ، اور کمال معرفت یہ ہے کہ اس کی تصدیق کی جائے، یعنی اب ایک بار انسان نے خدا کا احساس کر لیا تو پھر اب اقرار کر کے خداوند عالم ہے۔ وَكَمَالُ تَصْدِيقِ بِهِ تَوْحِيدُهُ، اور کمال تصدیق یہ ہے کہ بندہ توحید کا اقرار کر لے، توحید کا قائل ہو جائے، اور یہ تیسرا مرحلہ ہے۔ وَكَمَالُ تَوْحِيدِهِ الْإِخْلَاصُ لَهُ، اور کمال توحید یہ ہے کہ اس کی ہر خوبی کو بلندی کی معراج پر سمجھا جائے، یعنی اس میں جو بھی خوبیاں ہیں وہ سب بہت ہی بلند ہیں اور وہ لامحدود ہیں، اور دوسری طرف اس کو ہر عیب اور ہر نقص سے خداوند عالم کو پاک سمجھا جائے گا۔ الحمدللہ یہ 4 سٹیپس پر ہماری گفتگو مکمل ہو چکی تھی۔ انشاءاللہ آگے کے مطالب اس درس میں پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس کے آگے مولا ارشاد فرماتے ہیں وَكَمَالُ الْإِخْلَاصِ لَهُ نَفِيُّ الصِّفَاتِ عَنْهُ، یعنی اخلاص کا کمال زائد برذات صفات کی نفی ہے۔ یعنی اب اخلاص کا جب انسان قائل ہو گیا تو 5ویں مرحلے پہ آ کے خداوند عالم کی صفات کو جداگانہ نہ تصور کرے، یعنی اس کی ذات کو، اس کی صفات کو ایک جز مانے۔ اگر اس کی ذات کو الگ، اس کی صفات کو الگ تصور کر رہے ہیں تو یہ ہم صحیح توحید کے قائل نہیں ہوئے ہیں۔ اب یہ ذات کیا ہے، صفات کیا ہے، اس بات کو ہم قرآن پاک کی سورہ الحمد کی پہلی آیت سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ قرآن مجید میں جو سورہ الحمد اس کی پہلی آیت کیا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یعنی شروع کرتا ہوں اس اللہ کے نام سے جو رحمان ہے اور رحیم ہے۔ یہاں ہم سبھی جانتے ہیں کہ اس میں 3 جو نام ہیں خدا کے وہ استعمال ہوئے، ایک لفظ اللہ، ایک رحمان اور ایک رحیم۔ تو کیا فرق ہے اللہ اور رحمان اور رحیم میں؟ کہ اللہ اس کا ذاتی نام ہے اور رحمان اور رحیم اس کے صفاتی نام ہیں۔ ہم سبھی جانتے ہیں کہ ہر شے کا ایک ذاتی نام ہوتا ہے اور کچھ اس کے صفاتی نام ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر ہم ایک شخص کو لیتے ہیں جس کا نام احمد، ایک لڑکا ہے جس کا نام احمد ہے۔ اب وہ کسی بھی حالت میں کیوں نہ ہو ہم اس کو احمد کہہ سکتے ہیں۔ وہ کھیل رہا ہے تب بھی ہم اس کو احمد کہہ سکتے ہیں، وہ پڑھ رہا ہے تب بھی ہم اس کو احمد کہہ سکتے ہیں، وہ سو رہا ہے، وہ جاگ رہا ہے، وہ کسی بھی حرکت میں ہم اس کو احمد پکار سکتے ہیں کیونکہ یہ اس کا ذاتی نام ہے۔ لیکن ساتھ ساتھ اس کے کچھ صفاتی نام بھی ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پہ احمد جو ہے بہت اچھی اذان دیتا ہے تو ہم اس کو مؤذن بھی کہہ سکتے ہیں کہ وہ مؤذن ہے۔ اسی طرح کہ اگر احمد جو ہے مثال کے طور پہ بہت اچھا قرأت کر لیتا ہے تو ہم اس کو قاری بھی کہہ سکتے ہیں۔ اس نے اگر قرآن مجید کو حفظ کر لیا تو ہم اس کو حافظ بھی کہہ سکتے ہیں۔ وہ اگر کہیں پڑھا رہا ہے تو ہم اس کو لیکچرر یا ٹیچر بھی کہہ سکتے ہیں۔ وہ کہیں پڑھ رہا ہے تو ہم اس کو اسٹوڈنٹ بھی کہہ سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے اگر وہ بہت اچھا کرکٹ کھیل لیتا ہے تو ہم اس کو کرکٹر بھی کہہ سکتے ہیں۔ تو یہ تمام جو صفاتی نام ہیں وہ اس کی صفت کی وجہ سے، اگر وہ صفت اس میں نہیں ہے، مثال کے طور پر قرآن کو حفظ نہیں کیا تو ہم اس کو حافظ نہیں کہیں گے، اگر وہ کرکٹ نہیں کھیلا تو ہم اس کو کرکٹر نہیں کہیں گے۔ یہ صفات آگے پیچھے ہوتی رہتی ہیں، لیکن بہرحال اس کا جو ذاتی نام ہے احمد وہ اس کے ساتھ ہمیشہ لگا رہے گا۔ تو ایک ہے ذاتی نام اور ایک ہے صفاتی نام۔ تو خداوند کے جو ذاتی نام ہے وہ ہے اللہ، کہ اللہ اس کے ساتھ ہمیشہ جوڑا جا سکتا ہے، کسی بھی طریقے سے ہم اس کو اللہ پکار سکتے ہیں۔ لیکن صفات رحمان اور رحیم جو ہے وہ اس کی صفت ہے، یعنی رحیمیت اور رحمانیت جو ہے اس کی صفت ہے۔ اور ہم سبھی جانتے ہیں کہ جب صفت کیا ہے کہ کبھی انسان جب وہ کام کر رہا ہے تب وہ صفت اس میں اجاگر ہوگی، ورنہ وہ صفت اس میں اجاگر نہیں ہوگی۔ جیسا کہ میں نے ابھی کہا کہ احمد اگر قرآن کو حفظ کر رہا ہے تو وہ حافظ ہے، اگر قرآن کو حفظ نہیں کر رہا ہے تو وہ حافظ نہیں ہے۔ اسی طریقے سے قرآن میں جو خدا کا یہ رحمان اور رحیم نام آئے ہیں، جب وہ رحم کر رہا ہے خدا تو رحمان بھی ہے اور رحیم بھی ہے، جب وہ رحم نہیں کر رہا ہے تو وہ رحمان اور رحیم نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ ہم قرآن میں ہی سورہ توبہ اور سورہ براءت کو دیکھ سکتے ہیں کہ جس میں جب یہ مولا امیر المومنین علیہ السلام ان سورہ براءت کے آیات کو لے کے چلے ہیں تو اس سے پہلے بسم اللہ کا ذکر نہیں ہوا، بسم اللہ نہیں اس میں ایڈ کی گئی۔ کیوں؟ کیونکہ اب یہاں پہ خدا کے عذاب، خدا کے غضب، اس کے قہر کی بات آئی، یعنی قہاریت کی بات آئی، جباریت کی بات آ رہی ہے۔ تو جب قہاریت کی بات آ رہی ہے، جباریت کی بات آ رہی ہے تو پھر رحمان اور رحیم کا استعمال کرنا غلط ہو جاتا ہے۔
یعنی خداوند عالم عین رحم ہے، لیکن یہاں پہ اب رحم کا تذکرہ نہ ہو کہ جباریت اور قہاریت کی بات ہو رہی ہے، تو یہ صفتی نام ہے، یہ بدل سکتے ہیں لیکن ذاتی نام بدل نہیں سکتا۔ تو بتانا یہ اخلاص یہ ہے خداوند عالم کے لیے کہ اس کی ذات اور صفات کو دو جداگانہ شے نہ تصور کیا جائے، ایسا نہ تصور کیا جائے جیسے کہ جو اس کی ذات الگ ہے اس کی صفات الگ ہیں، دونوں کو ایک چیز ایک شے تصور کرنا چاہیے۔ کیوں ایسا کیوں ہے کہ دونوں کو ایک ہی شے تصور کیا جائے؟ اس کے لیے مولا آگے ارشاد فرماتے ہیں لشہادتہ کل صفات انہا غیر الموصوف و شہادت کل موصوف انہو غیر الصفت۔ کیوں اللہ کی ذات و صفات جدا نہیں ہیں؟ کیونکہ ہر صفت شاہد ہے کہ وہ اپنے موصوف کی غیر ہے، اور ہر موصوف شاہد ہے کہ وہ صفت کے علاوہ کوئی چیز ہے۔ یعنی ایک چیز ہے موصوف اور ایک چیز ہے اس کی صفت، اور ہر موصوف اس بات کی شہادت دیتی، اس بات کی گواہی دیتی کہ وہ صفت سے جداگانہ ہے، اور صفت بھی اس طریقے سے شہادت دیتی ہے، اقرار کرتی ہے کہ وہ موصوف سے جداگانہ کوئی شے ہے، اور یہ ہر مخلوق کے ساتھ یہ چیز وابستہ ہے۔ مثال کے طور پہ ایک شخص ہے جس کے پاس اس کا علم ہے، تو شخص الگ ہے اور اس کا علم الگ ہے۔ ایک شخص ہے جس کے پاس ایک ہنر ہے، مثال کے طور پر وہ بہت اچھا پینٹر ہے، بہت اچھی پینٹنگ کرتا ہے، تو پینٹنگ اس کی صفت ہے، وہ خود موصوف ہے۔ جیسا کہ ابھی ہم نے اگزامپل میں احمد کا نام لیا تھا، پھر اسی احمد کا اگزامپل کو لے لیتے ہیں کہ احمد جو ہے وہ موصوف ہے، اور احمد بہت اچھا پینٹر ہے، تو یہ اس کی صفت ہے۔ تو احمد الگ ہے اور اس کی صفت جو پینٹنگ کی صفت ہے وہ الگ ہے۔ اور ایسا ہوتا ہے کہ بہت بار ایسا ہوتا ہے موصوف کی صفت اس سے جدا ہو جائے۔ ایک شخص نے بہت مشکل سے 10 سال 15 سال 20 سال لگا کے علم حاصل کیا ہے، لیکن بہت ممکن ہے کہ ایک چھوٹا سا ایکسیڈنٹ ہو جائے اور اس کی عقل زائل ہو جائے اور اس کی صفت اس سے جدا ہو جائے۔ تو ایک میں ہوں، میرے پاس ایک علم ہے، لیکن وہ علم اس سے جدا ہو سکتا ہے، تو موصوف الگ ہے اور اس کی صفت الگ ہے۔ یہ ہر مخلوق میں ایسا ہوتا ہے کہ ایک موصوف ہے، ایک بچہ پیدا ہوا، اور بچہ پیدا ہونے کے بعد جب وہ پیدا ہوا تو اس میں نہ قدرت تھی، نہ اس میں علم تھا، نہ اس میں کوئی ہنر تھا، اس میں کسی طریقے سے کوئی خوبی نہیں پائی جاتی تھی۔ لیکن جیسے وہ بچہ بڑھتا گیا اور اپنے عمر کو آگے بڑھاتا چلا گیا، تو اس نے علم حاصل کرنا شروع کیا، تو اب وہ عالم بن گیا۔ اس نے وہ قرآن کا علم حاصل کرنا پہ آ گیا تو وہ قاری کہلانے لگا، قرآن کو حفظ کرنے لگا تو حافظ کہلانے لگا، وہ بہت اچھی اذان دینے لگا تو مؤذن کہلانے لگا، وہ کسی اسکول میں پڑھانے لگا تو وہ ٹیچر کہلانے لگا۔ تو یہ وہ موصوف الگ ہے اور اس کی صفت ہے جداگانہ ہے، اور یہ ہم ہر انسان میں دیکھ سکتے ہیں۔ ہر انسان کیا، ہر مخلوق میں یہ چیز دیکھی جا سکتی ہے۔ ایک پرندہ ہے، جب وہ پیدا ہوتا ہے تو اس میں اندر نہ گویائی ہوتی ہے، نہ قدرت ہوتی ہے، نہ وہ اڑ سکتا ہے، نہ وہ چل سکتا ہے، نہ بول سکتا، کچھ نہیں۔ پھر جیسے جیسے عمر گزرتی جاتی ہے، وہ بڑھتا جاتا ہے، پروان چڑھتا جاتا ہے، تو وہ اڑنے لگتا ہے، بولنے لگتا ہے، چلنے لگتا ہے، اس کے اندر یہ تمام صفات پیدا ہو جاتی ہیں۔ اور یہ اپنے آپ میں بتا رہا ہے کہ موصوف الگ ہوتا ہے اور صفت الگ ہوتے ہیں، اور بہت آسانی سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ موصوف سے صفت الگ ہو جائے۔ لیکن خداوند عالم کے لیے ایسا نہیں سوچا جا سکتا کہ خداوند عالم نے ایک زمانے میں تھا اور اس کے ایک زمانے کے بعد اس نے علم حاصل کیا، ایسا نہیں کہہ سکتے۔ خدا کی ذات و صفات الگ الگ نہیں ہیں، حالانکہ کائنات کا گوشہ گوشہ اس کی صفاتوں کے آثار سے جھلک رہا ہے، اور مخلوقات کا ذرہ ذرہ گواہی دے رہا ہے کہ وہ جاننے والا ہے، قدرت والا ہے، سننے اور دیکھنے والا ہے، اور اپنے دامن ربوبیت میں پالنے والا اور سایہ رحمت میں پروان چڑھانے والا ہے۔ یعنی کائنات کا ہر ذرہ اس بات کی گواہی دے رہا ہے کہ اس کی صفات جو ہے ہر طرف نمایاں ہیں۔ وہ خالق بھی ہے، وہ مالک بھی ہے، وہ رب بھی ہے، وہ پالنے والا ہے، وہ رزق دینے والا ہے، وہ رحم کرنے والا ہے۔ تمام صفتیں اس کی جلوہ گر ہیں، لیکن ان صفت کو خداوند عالم کی ذات سے جدا نہیں سمجھی جا سکتی، بلکہ مقصد یہ ہے کہ اس کی ذات میں الگ سے ایسی چیز تجویز نہیں کی جا سکتی کہ اسے صفت سے تعبیر کرنا صحیح ہو، کیونکہ جو ذات ہے وہی صفت ہے اور جو صفت ہے وہی ذات ہے۔ یعنی انسان میں کیا ہوتا ہے، مخلوق میں کیا ہوتا ہے کہ ایک ذات اس کی الگ ہے، صفت الگ ہے۔
ایک بچہ پیدا ہوا، اس میں علم نہیں تھا، اس نے تھوڑے دنوں کے بعد علم حاصل کیا، وہ عالم ہو گیا۔ ایک بچہ پیدا ہوا، اس کے پاس قدرت نہیں تھی، تھوڑے دنوں بعد اس کی قدرت حاصل ہو گئی، وہ ہاتھ اس کے چلنے لگے، وہ لکھنے لگا، وہ پینٹنگ بنانے لگا۔ یہ ہر مخلوق کے ساتھ ایسا وابستہ ہے، لیکن خداوند عالم کے لیے ایسا تصور کرنا کہ نعوذ باللہ ایک زمانے میں اس کے پاس علم نہیں تھا اور اس نے پھر علم کو سیکھا اور پھر علم حاصل ہوا، یہ نہیں تصور کیا جا سکتا۔ اور اسی مطلب کو امام جعفر صادق علیہ السلام کی زبان فیض ترجمان سے سماعت فرمائیں اور پھر مذاہب عالم کے عقید توحید کو اس کی روشنی میں دیکھیں اور پرکھیں کہ توحید کو صحیح مفہوم سے روشناس کرنے والی فردیں کون تھیں۔ اور ہم یہ سبھی جانتے ہیں کہ توحید کو اصل جو سمجھایا ہے وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی اہل بیت علیہ السلام نے۔ اگر جو صحیح توحید ہے، اگر ہم کو صحیح توحید کا سمجھنا ہے، خدا کے صحیح مفہوم کو سمجھنا ہے، تو ہمیں اہل بیت کے دامن سے متمسک ہونا پڑے گا۔ اور ہم نے دیکھا تاریخ میں کہ کچھ ایسے بھی فرقے تھے، کچھ ایسی بھی قومیں تھیں جو خدا کو مانتی تھیں لیکن خدا کو صحیح مفہوم میں نہیں سمجھ پائیں۔ کیوں؟ کیونکہ انہیں اہل بیت کا دامن چھوڑا اور اس کے نتیجے میں وہ گمراہی کے دلدل میں پھنستے چلے گئے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد کیا فرما رہے ہیں؟ ہمارے خدائے بزرگ و برتر ہمیشہ سے عین علم رہا، حالانکہ معلوم ابھی قطم عدم میں تھا، یعنی جس کا علم ہونا تھا وہ ابھی وہ چیزیں موجود نہیں ہیں، لیکن خداوند عالم کو علم ہے۔ مثال کے طور پہ ابھی کائنات خلق نہیں ہوئی، ابھی سورج اور چاند کی گردش نہیں ہوئی ہے، ابھی تارے اور مہتاب اور احتاب اور جتنے بھی پھول اور پھل اور سیارے کچھ بھی نہیں، سب کچھ بھی نہیں، سب قدم عدم میں ہے، یعنی ابھی کچھ پیدا ہی نہیں ہوا ہے۔ لیکن ایسا نہیں کہ جب یہ پیدا ہوں گے تو خداوند عالم کو ان کا علم ہوگا، خداوند عالم کو ان کا علم ہے۔ ایسا نہیں ہوگا جب یہ چیزیں آئیں گی، وجود میں آئیں گی، تب خداوند عالم کو علم ہوگا اچھا سورج میں روشنی ہوتی ہے، چاند میں جو ہے گول ہوتا ہے، یا دنیا جو ہے گول گھومتی ہے، اس طریقے علم بعد میں نہیں ہوا۔ خداوند عالم کو علم ہے، کچھ بھی نہیں ہے تب بھی خداوند عالم کو اس کا علم ہے۔ اور پھر امام فرماتے ہیں اور وہ عین و سمیع و بصیر رہا، حالانکہ نہ کسی آواز کی گونج ہوئی اور نہ کوئی دکھائی دینے والی چیز تھی، یعنی ابھی کوئی نہ بولنے والا تھا نہ کوئی دکھائی دینے والا تھا، لیکن تب بھی وہ دیکھ رہا تھا، تب بھی وہ محسوس کر رہا تھا، یعنی اس کے پاس یہ ساری چیزیں تھیں۔ ایسا نہیں تھا جب کوئی دیکھنے والا ہوگا تو تب وہ دیکھے گا، جب وہ کوئی بولنے والا ہوگا تب وہ سنے گا، نہیں، وہ سمیع بھی ہے، بصیر بھی ہے۔ اور اسی طرح وہ عین قدرت رہا، حالانکہ قدرت کے اثرات کو قبول کرنے والی کوئی شے نہ تھی، یعنی اس میں قدرت ہمیشہ سے تھی، جبکہ ابھی جن چیزوں پہ اپنی قدرت کو آزمانا ہے، جن پہ قدرت کو نمایاں کرنا ہے، وہ چیزیں ابھی موجود بھی نہیں تھی، تب بھی خداوند عالم قادر تھا، قدیر تھا۔ پھر جب اس نے ان چیزوں کو پیدا کیا اور معلوم کا وجود ہوا تو اس کا علم معلومات پر پوری طرح منطبق ہوا، اور پھر جب یہ ساری چیزیں وجود میں آ گئیں، یہ کائنات اور یہ کائنات کی پورا نظام پورا وجود میں آ گیا، تمام مخلوق آ گئیں، تو اس کا یہ تمام علم اور تمام قدرت ان سب چیزوں پہ منطبق آ گیا۔ منطبق آ گیا کہ مطلب اللہ خالق تھا، اب اس نے خلقت بھی کر دی، اللہ عالم تھا، اب اس نے لوگوں کو علم بھی دے دیا، اللہ رازق تھا لیکن رزق لینے والا کوئی نہیں تھا، لیکن اس نے اب رزق دینا بھی شروع کر دیا۔ تو یہ خداوند عالم کو ایسا تصور نہیں کیا جا سکتا کہ اس کی ذات الگ ہے اور اس کی صفات الگ ہیں۔ اور اسی کی طرف امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرما رہے ہیں، اور سنی جانے والی صدائیں ہوں یا دیکھی جانے والی چیزیں ہوں اور مقدور کے تعلق سے اس کی قدرت نمایاں ہوئی، اور پھر یہ تمام چیزیں جو ہیں وجود میں آ گئیں اور خداوند عالم کی تمام صفات اس پہ منطبق آ گئیں۔ یہ وہ عقیدہ ہے جس پر ائمہ اہل بیت کا اجماع ہے، یعنی تمام اہل بیت علیہ السلام نے اسی علم کو راسخ کیا ہے، مگر سواد اعظم نے یعنی اور فرقوں نے اس کے خلاف دوسرا راستہ اختیار کیا اور ذات و صفات میں علیحدگی کا تصور پیدا کر دیا ہے، یعنی کچھ ایسے فرقے آئے جن کا اپنی ذات الگ ہے اور خداوند عالم کی صفات الگ ہے۔ چنانچہ شہرستانی نے تحریر کیا ہے کہ ابو الحسن اشعری، اب ابو الحسن اشعری کون ہے، اس کے لیے سمجھنے سے پہلے ہمیں یہ سمجھنا پڑے گا کہ اہل سنت حضرات کے دو بہت ہی مشہور فرقے رہے ہیں کہ اشاعرہ، ایک معتزلہ، ایک اشاعرہ فرقہ رہا ہے اور ایک معتزلہ۔ اب اشاعرہ فرقے کے دیکھیے نظریات کیا ہے، وہی بات ہے جو میں نے ابھی آپ سے کہا کہ انہیں اہل بیت علیہ السلام کو دامن جب چھوڑیں گے تو پھر کیا ہوگا، پھر غلط غلط عقائد بناتے چلے جائیں گے۔ اب ان کا عقیدہ کیا ہے کہ ان کا یہ ماننا ہے کہ خیر و شر کے دو الگ الگ خدا ہیں، خیر مطلب اچھائی اور شر برائی، اچھائی اور برائی کے دو الگ الگ خدا ہیں۔
یعنی یہاں پہ آ کے یہ دو خدا کے قائل ہوگا. اور ہم نے جو پوری بحث اسی پہ چل رہی تھی کہ دو خدا اگر ہوں گے تو کائنات درہم برہم ہو جائے گی. پاسبل نہیں ہے کہ دو خدا ایک کائنات کو چلا سکیں. یعنی دو خدا ہوں گے تو اپنے آپ ہی اس میں اختلافات ہوں گے اور یہ جو نظام ہے وہ اپنے آپ ہی درہم برہم ہوگا اور ساری چیزیں فنا ہو جائیں گی. تو وہ اس بات کے قائل ہوئے کہ خیر اور شر کے دو الگ الگ خدا ہیں. ان کی کیا دلیل ہے, کیا منطق وہ پیش کرتے ہیں اس کے بارے میں؟ کہتے ہیں کہ شر اور خیر یعنی اچھائی اور برائی دو متضاد چیزیں, دو اپوزٹ چیزیں. تو ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ ایک اچھی چیز کو بھی خدا پیدا کرے اور بری چیز کو بھی خدا پیدا کرے. تو اچھی چیز جو ہے مثال کے طور پر انار, وہ خداوند عالم نے پیدا کیا ہے, اور بری چیز ہے مثال کے طور پر شراب, وہ دوسرے خدا نے, کوئی دوسرا خدا ہے جس نے شراب کو پیدا کیا ہے. اب وہ اس بات کے عقیدہ بنا لیے, اس بات کے قائل ہو چکے ہیں. جبکہ ہم سبھی جانتے ہیں کہ خداوند عالم نے جو کچھ خلق کیا ہے وہ بس خیر ہی خیر ہے. انسان آتا ہے خیر کو شر میں تبدیل کر دیتا ہے. مثال کے طور پر ہم کہیں کہ ایک چاقو ہے, آپ چاقو سے پھل کاٹیں, سبزی کاٹیں, ترکاریاں کاٹیں, یہ ساری چیزیں آپ کاٹ سکتے ہیں, لیکن اسی سے کوئی انسان آگے بڑھے اور کسی کا گلا کاٹ دے نعوذ باللہ, تو یہ انسان نے اپنے ہاتھ سے اس چیز کا غلط استعمال کیا ہے. جیسے موبائل ہے, موبائل سے آپ اتنے اچھے اچھے لیکچر سن سکتے ہیں, اتنے اچھے اچھے مولاناؤں کو سن سکتے ہیں, لیکن اسی موبائل سے بہت غلط غلط کام بھی کیے جا سکتے ہیں اور لوگ کر رہے ہیں. تو یہ موبائل غلط نہیں ہے, لیکن اس کا استعمال جو ہے وہ اچھا یا برا ہو سکتا ہے. اور ہم سبھی جانتے ہیں خداوند عالم نے انسان کو فری ول دے رکھی ہے, اختیار دے رکھا ہے. اب اختیار کے نتیجے میں وہ کچھ بھی کر سکتا ہے, اچھا کام بھی کر سکتا ہے اور برا کام بھی کر سکتا ہے. تو خداوند عالم نے ہر چیز کو خیر ہی خیر پیدا کیا ہے. خداوند عالم نے انگور پیدا کیا تھا, انسان آیا اس انگور کا غلط استعمال کر کے شراب بنا لی. تو شراب, خداوند عالم نے شراب کو خلق نہیں کیا ہے, انگور کو خلق کیا ہے. تو خداوند عالم نے بس خیر ہی خیر خلق کیا تھا, انسان نے آ کے اس میں شر اور خیر بنا لیے, دو الگ الگ چیزیں بنا لی. دوسرا ان کا عقیدہ کیا ہے؟ یہ دوسرا عقیدہ ان کا یہ ہے کہ خداوند عالم عدل کے قائل نہیں ہے, خداوند عالم عادل نہیں ہے نعوذ باللہ, یا اس کے عدل کے قائل نہیں ہے. اب اس کے لیے کیا منطق دیتے ہیں؟ یعنی پہلی بات اس کو یوں سمجھیں کہ ان کا یہ ماننا ہے کہ مثال کے طور پہ ایک شخص ہے جو نماز تہجد پڑھتا ہے, نماز شب پڑھتا ہے, نماز پڑھ رہا ہے, روزہ رکھ رہا ہے, تمام کام جو خداوند عالم نے ایک انسان پہ فرض کیے ہیں, عائد کیے ہیں, وہ تمام وہ کام کر رہا ہے. اس کے باوجود بھی خداوند عالم چاہے تو اس کو دوزخ میں ڈال دے. اور اس کے برعکس کوئی انسان ہے جو شراب پی رہا ہے, گانے سن رہا ہے, غیبتیں کر رہا ہے, بے پردگی ہو رہی ہے, اسراف ہو رہا ہے, تمام جتنے کام خداوند عالم نے منع فرمائے تھے کسی شخص کے لیے, کسی مکلف کے لیے, وہ تمام وہ کام کر رہا ہے. اس کے باوجود بھی اگر خداوند عالم چاہے تو اسے جنت میں ڈال سکتا ہے. یہ ان کا نتیجہ, یہ ان کا عقیدہ ہے. کیا منطق ہے اس کے پیچھے, کیا لاجک ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ یہ پوری کائنات, اور پوری کائنات میں جنت دوزخ تمام چیزیں جتنے بھی خداوند عالم کی مخلوق ہیں, جتنے بھی اس کی خلقت ہے, سب خداوند عالم کی ملکیت ہے. خداوند عالم جو چاہے ان ملکیت میں کر سکتا ہے. تو مثال کے طور پہ اب میرے گھر میں کوئی مہمان آئے تو پورا گھر میرا, اور گھر کی ایک ایک چیز میری جو ہے ملک میں ہے اور میری ملکیت میں ہے. تو اب میرے اختیار میں ہے کہ میں اس مہمان کو کھانا پوچھوں یا نہ پوچھوں, ٹھیک ہے, یہ میرے اختیار میں ہے. تو اسی طریقے خداوند عالم کے اختیار میں ہے کہ خداوند عالم نے ایک بہت اچھا کوئی کام کرتا رہا, اس کو دوزخ میں ڈال دے, اس کو جنت میں ڈال دے, اور جو برا کام کر رہا ہے اس کو جنت میں, اور جو اچھا کام کر رہا ہے اس کو دوزخ میں ڈال دے. یہ خداوند عالم کے اختیار میں. اور ہم کیا کہتے ہیں, ہم کا مطلب جو شیعہ فرقہ ہے یا جو اہل بیت کے ماننے والے ہیں وہ یہ کہتے ہیں نہیں, ایسا نہیں ہو سکتا. کیوں؟ اگر ایسا ہوا کہ اچھے کام والے کو دوزخ میں اور برے کام والے کو جنت میں خدا ڈالے, تو یہ ظلم ہے کہ پروردگار نے ظلم کیا. اور ہم نے اسی پہ ہماری گفتگو چل رہی ہے, چوتھے مرحلے پہ جب ہم آئے تھے اخلاص کے بارے میں جب گفتگو کی تھی, تو وہ یہی بات تھی کہ خداوند عالم سے ہر نقص, ہر عیب سے پاک سمجھا جائے. اور نقص کیا ہے؟ یہی کہ خداوند عالم سے یہ تصور کیا جائے نعوذ باللہ کہ وہ ظلم کر سکتا ہے. تو وہ ظلم کے قائل ہیں, جو اشعری فرقہ ہے وہ ظلم کے قائل ہیں. اور اسی لیے جب ہم دیکھتے ہیں اہل سنت کی جب اصول دین جو دیکھتے ہیں تو ان کے یہاں تین چیزیں, توحید, نبوت, قیامت, یعنی تین چیزیں ہیں اس میں, توحید, نبوت اور قیامت. اور ہم اہل بیت کے جو شیعہ فرقہ ہے, شیعہ نشری فرقہ ہے, جعفری فرقہ ہے, اس میں ہم دیکھتے ہیں اصول دین 5 ہیں, توحید, عدل, نبوت, امامت اور قیامت. تو ہمارے یہاں تین چیزیں کامن ہیں اگر سنی و شیعہ میں ہیں, توحید, نبوت اور قیامت, دونوں کے یہاں ان کا نظریہ ہے. لیکن ہم نے ایک عدل کو بڑھایا ہے اور ایک امامت کو بڑھایا ہے. تو کیا وجوہات ہیں کہ ہم نے
عدل شامل کیا ہے، جبکہ ہمارے اہل سنت بھائی عدل کو اصول دین میں شامل نہیں کرتے ہیں۔ اس کی دو وجوہات ہیں۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ ایک فرقہ اٹھا، اور یہ اشاعرہ فرقہ نہیں ہے، اسی طرح بہت سارے فرقے ہیں جو خدا کے عدل کے قائل نہیں ہیں۔ نعوذ باللہ، خدا ظلم کر سکتا ہے، تو ہم نے، ہمارے علماء نے، ہمارے ائمہ نے اس کو شامل کیا، عدل کو، کہ اصول دین میں عدل کو شامل کیا تاکہ اس بات کی رد ہو جائے کہ نعوذ باللہ تعالی خداوند عالم ظلم کر سکتا ہے، خدا ظلم نہیں کر سکتا ہے۔ تو اس لیے پہلی وجہ تو یہی ہوئی کہ کچھ فرقے اٹھے، انہوں نے خداوند عالم کے ظلم کے قائل ہو گئے، تو ہم نے عدل کو شامل کر کے یہ بتایا کہ خداوند عالم ظلم رتی برابر بھی ظلم نہیں کر سکتا۔ اور جیسا کہ ہم قرآن میں دیکھ سکتے ہیں، خدا فرما رہا ہے کہ جس نے ذرہ برابر بھی نیکی کی ہے تو وہ اس کو دیکھے گا، اور ذرہ برابر برائی کی ہے تو وہ اس کو دیکھے گا۔ تو یعنی خداوند عالم خود ارشاد فرما رہا ہے، قرآن کی روح سے بھی یہ بات ثابت ہے کہ خداوند عالم رتی برابر بھی ظلم نہیں کر سکتا۔ تو پہلی وجہ یہ ہے کہ کچھ فرقے اٹھے جنہوں نے خداوند عالم کے عدل سے کے خلاف بات کی، تو ہم نے عدل کو اصول دین میں شامل کیا۔ دوسری وجہ یہ کہ جو ہم نے، ہمارے علماء اور ہمارے ائمہ نے عدل کو اصول دین میں شامل کیا، وہ وجہ کیا ہے کہ جتنی بھی صفات خداوند عالم کی، جتنی بھی صفات کو ہم تصور کر لیں، مثال کے طور پر رحمان ہے، رحیم ہے، اور قیوم ہے، حی ہے، رازق ہے، مالک ہے، وکیل ہے، جتنی بھی خداوند عالم کی صفات کو تصور کر لیں، وہ تمام صفات جو ہیں وہ عدل کی طرف پلٹتی ہیں۔ یعنی یہاں پہ کوئی یہ بھی کہہ سکتا ہے کہ ہم توحید کے بعد عدل کو کیوں کہتے ہیں، توحید کے بعد رحمان، رحیم، بہت ساری صفات ہیں خدا کی، یہ عدل کو ہی کیوں رکھا ہے اصول دین میں؟ تو وجہ یہ ہے کہ جتنی بھی صفات ہیں اللہ کی، وہ تمام کی تمام صفات جو ہیں وہ عدل کی طرف پلٹتی ہیں۔ مثال کے طور پر ہم سورہ الحمد کی جو پہلی آیت تھی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس میں دو صفات کا تذکرہ ہے، رحمان اور رحیم۔ انہی کو دو کو دیکھ لیتے ہیں۔ خدا رحمان ہے، کیوں؟ کیونکہ وہ عدل کرتا ہے۔ اب رحمان کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ رحمان کا مطلب یہ کہ دنیا میں جب کوئی بشر آیا ہے تو اللہ کی اطاعت کرے یا اطاعت نہ کرے، وہ اللہ کو سجدہ کرے یا اللہ کو سجدہ نہ کرے، اللہ اس پر اپنی نعمتیں ظاہر کرے گا، دے گا۔ مثال کے طور پہ بارش ہوگی، تو بارش کا مطلب ایسا نہیں کہ جو اللہ کو سجدہ کر رہے بس ان کے گھر ہی پہ بارش ہوگی، جو اللہ کے نافرمانی کر رہے ہیں ان پہ بارش نہیں ہوگی۔ جب دنیا میں بارش ہوتی ہے تو وہ شداد کے گھر پہ بھی ہوگی، اور موسیٰ کے گھر پہ بھی ہوگی، فرعون کے گھر پہ بھی ہوگی، یعنی جو اللہ کو ماننے والے ہوں جو اللہ کو نہ ماننے والے ہوں، تمام پہ بارشیں ہوں گی۔ اور کیوں ہوں گی؟ کیونکہ اللہ عدل کا تقاضا یہ ہے، اللہ کے عدل کا تقاضا یہ ہے کہ جب آپ امتحان لے رہے ہو تو سب کو برابر دو۔ مثال کے طور پر میں خود ٹیچر ہوں، اب میں نے کلاس میں جب کاپیز ڈسٹریبیوٹ کروں گا ایگزام لینے کے لیے، تو میں ایسا نہیں کروں گا کہ مجھے پتا ہے کہ یہ شخص جو ہے مثال کے طور پر اس نے نہیں پڑھا ہے تو اس کو کاپی نہ دیں۔ اب جب میں کاپی ڈسٹریبیوٹ کروں گا، جب کوشچن پیپر دوں گا، تو سب کو دوں گا برابر سے، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ عدل کا تقاضا ہے۔ بھلے والا مجھے پتا ہو کہ یہ جو لڑکا اس نے پڑھائی نہیں کی اور یہ نہیں لکھ پائے گا، لیکن تب بھی میں دوں گا۔ تو خدا کے عدل کا تقاضا یہ ہے کہ وہ دنیا میں رحمان ہے، وہ تو رحمان کی صفت کدھر پلٹی؟ عدل کی طرف۔ اسی طریقے سے جب وہ دوسری دنیا میں ہم جائیں گے وہ رحیم ہو جائے گا۔ رحیم کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ خداوند عالم نے جو اچھے کام کیے ان کو جنت میں ڈالے، اور جو برے کام کیے ان کو دوزخ میں ڈالے۔ تو یہ بھی کیوں کرے گا خداوند عالم؟ کیوں وہاں پہ رحیم ہے؟ کیونکہ وہ عدل کرتا ہے۔ تو اور جتنی بھی صفات ہیں، جیسے الحمدللہ رب العالمین، یعنی تمام تعریف اس خدا کے لیے جو رب ہے، رب مطلب پالنے والا ہے، پالنے والا ہے تمام عالمین کا، یعنی ہمیں جو پال رہا ہے، ہمیں پالنے والا کون ہے؟ رب ہے۔ رب کون؟ خدا، اللہ جو ہمیں پال رہا ہے۔ تو کیوں پال رہا ہے؟ کیونکہ وہ عدل کا تقاضا ہے کہ اس نے ہمیں پیدا کیا ہے تو ہمیں رزق دے، تو رازق ہے۔ اس نے پیدا کیا تو اس کے عدل کا تقاضا یہ ہے کہ وہ ہمیں ہماری کفالت کرے، ہماری رہنمائی کرے، تو اس نے ہادی بھیجے۔ تو وہ تمام صفتیں، اسی طرح ایک ایک صفت کو آپ دیکھتے چلے جائیں گے، تمام صفتیں جو ہیں خداوند عالم کی، وہ صفتیں عدل کی طرف واپس پلٹتی ہیں۔ تو اس لیے عدل کو ہم نے اصول دین میں شامل کیا، ہم نے کا مطلب ہمارے علماء، ہمارے ائمہ نے اس کو عدل کو اصول دین میں شامل کیا۔ تو دو وجوہات ہیں جس کی وجہ سے عدل کو شامل کرنا پڑا۔ دو صفت اس طریقے سے ہیں کہ پہلی یہ کہ کچھ فرقے جو ہیں وہ عدل کے قائل نہیں رہ گئے، اس لیے عدل کو شامل کیا۔ دوسری یہ کہ تمام خداوند عالم کی صفات جو ہیں عدل کی طرف واپس پلٹتی ہیں، اس وجہ سے بھی عدل کو اصول دین میں شامل کیا گیا ہے۔ اگر صفتوں کو اس طریقے سے نہ سمجھا جائے کہ زائد بر ذات سمجھا جائے، مگر اگر یہ تصور کیا جائے کہ خدا کی صفات الگ ہیں اور ذات الگ ہیں، تو دو یہاں پہ کنڈیشنز ہو سکتی ہیں۔
یعنی سوال یہ اٹھتا ہے کہ اگر خدا کی ذات اور صفات کو اگر ہم نے الگ الگ تصور کر لیا تو کیا ہوگا. ٹھیک ہے, تو دو کنڈیشن ہو سکتی ہیں کہ ذات بھی اس کی قدیم تھی اور صفات بھی قدیم ہے. اس قدیم کا مطلب ہوتا ہے کہ جو ہمیشہ سے ہے, خداوند عالم ہمیشہ سے تو قدیم ہے, تو خداوند عالم کی ذات بھی قدیم تصور کر لیں اور صفات بھی قدیم تصور کر لیں. یا دوسرا یہ ہو سکتا ہے خداوند عالم کی ذات تو قدیم ہے لیکن اس کی صفات جو ہے حادث ہیں. حادث مطلب جو بعد میں آئیں, جیسے مخلوق ہے ایک حادثے کے بعد وجود میں آئیں, جیسے ہم آپ سب حادث ہیں, اور تمام مخلوقات خداوند عالم کو چھوڑ کر تمام چیزیں جو ہیں وہ حادث ہیں, ایک حادثے کے بعد آئیں, ایک وقت کے بعد آئیں. تو قدیم جو ہے وہ خداوند عالم کی ذات ہے, باقی تمام چیزیں جو ہیں وہ حادث ہیں. تو اگر ہم نے یہ تصور کیا کہ خداوند عالم کی ذات اور صفات الگ ہے تو دو کنڈیشنز ہو سکتی ہیں. پہلی یہ کہ اس کی ذات بھی قدیم ہے اور صفات بھی قدیم ہے, دوسری یہ کہ اس کی ذات قدیم ہے اور صفات قدیم نہ ہو کے حادث ہو گئیں. تو اگر پہلی کنڈیشن لے لیں کہ اس کی ذات بھی قدیم ہے اور اس کی صفات بھی قدیم ہے, تو یعنی کوئی چیز ہے, کوئی شے ہے جو اس کی قدامت میں, اس کی قدیمیت میں اس کے شریک ہے, ولا وہ اس کی صفات ہی کیوں نہ ہو. تو اگر کوئی اس کا شریک ہے تو یہ شرک ہو جائے گا. خداوند عالم ہر چیز سے مبرہ ہے, پاک ہے. تعالی اللہ عما یشرکون, یعنی کسی بھی چیز کو حتیٰ کہ اس کی صفت کو بھی اس کے اندر شریک نہیں کیا جا سکتا. یہ نہیں کہا جا سکتا کہ اس کی صفت بھی قدیم ہے اور اس کی ذات بھی قدیم ہے, تو یہ چیز رد ہو جائے گی, جس کو نہیں مانا جا سکتا. اور اگر یہ تصور کیا جائے کہ نہیں اس کی ذات قدیم تھی لیکن اس کی صفات قدیم نہیں ہو کے حادث ہیں, تو مثال کے طور پر ہم یہ کہیں کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ خداوند عالم ایک زمانے میں تھا اللہ, اور کچھ وقت کے بعد اس نے علم حاصل کیا اور وہ عالم ہو گیا, تو یہ اپنے آپ سے ہی توحید سے پھر جانا ہے, یعنی یہ وہ عین اسلام کے خلاف بات ہو گئی. تو یہ دونوں ہی کنڈیشن ہم نہیں مان سکتے, نہ اس کی ذات اور صفات کو الگ مان کے یہ سوچیں دونوں قدیم ہیں, نہ یہ کہ ایک قدیم دوسرا حادث, دونوں ہی باتیں رد ہو جائیں گی. تو جس طریقے سے ہم انسانوں میں یہ سوچتے ہیں کہ انسان ہے, یا اور تمام مخلوقات میں یہ سوچتے ہیں کہ وہ پیدا ہوا, پیدا ہونے کے بعد کچھ وقت کے بعد اس نے علم حاصل کیا تو وہ عالم ہو گیا, کچھ وقت کے بعد اس نے کچھ ہنر حاصل کیا تو وہ پینٹر ہو گیا, یا کچھ بھی ایکس وائی زیڈ, کچھ بھی اس نے جو ہنر حاصل کیا جو اس کی صفت ہے اس حساب سے وہ کچھ ہو گیا. تو اس طریقے سے ہم خداوند عالم کے لیے نہیں سوچ سکتے. اس کے لیے یہ تصور کرنا کہ وہ خداوند عالم کی ذات الگ ہے, صفات الگ ہے, جیسا کہ ہم نے دیکھا کہ اشاعرہ فرقے نے یہی کیا کہ اس کی ذات کو الگ تصور کیا اور اس کی صفات کو الگ تصور کیا, تو یہ غلط ہو گیا. اس کے آگے مولا ارشاد فرماتے ہیں فمن وصف اللہ سبحانہ فقط قرنہ, جس نے اس طرح اللہ کا وصف بیان کیا, اس طریقے سے مطلب جس طریقے سے ذات الگ ہے صفات الگ ہے, جیسے ہم مخلوقات میں دیکھتے ہیں اگر کسی نے اس طریقے سے اس کا صفات بیان کیا تو مولا پہلے تو فرماتے ہیں سبحانہ, وہ اس سے پاک ہے. پہلے تو مولا کہتے ہیں نہیں ایسا ہو نہیں سکتا, یہ سبحانہ, سبحانہ کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ اس سے خداوند عالم اس سے پاک ہے. لیکن اگر کسی نے اس طریقے سے بیان کیا تو وہ اس نے خداوند عالم کا کوئی قرین شمار کر لیا, یعنی کوئی ساتھی شمار کر لیا. ومن قرنہ فقط ثناہ ومن ثناہ فقط جزاہ ومن جزاہ فقط جہلہ, اور جس نے اس کی ذات کا کوئی اور ساتھی مانا اس نے دو ہی پیدا کر دی. اب شریک مطلب کوئی شریک مانا تو آپ نے دو چیزیں شمار کر لی, ایک خدا ہے اور ایک اس کی صفات, اور جس نے دو ہی پیدا کی اس نے اس کے لیے جز بنا ڈالا, یعنی کوئی کمپوزٹ ایک چیز مان لی, ایک مقرب چیز مان لی, ایک کمبائنڈ چیز مان لی جو کہ خداوند عالم کی ذات نہیں ہے, اور جو اس کے لیے اجزاء کا قائل ہوا وہ اس سے بے خبر رہا. تو جیسے انسانوں میں ہوتا ہے انسان اجزاء سے مل کے بنا ہوتا ہے, اس طریقے سے ہم خداوند عالم کو نہیں تصور کر سکتے کہ خداوند عالم بھی اجزاء سے مل کے بنا ہے. اس کو مزید وضاحت اس کی ضروری تھی, لیکن کیونکہ وقت میرے ہاتھ میں سے نکل رہا ہے تو ہم یہاں پہ اس بات کو انشاءاللہ اگلے درس کے لیے منتقل کرتے ہیں کہ اگلے درس میں اس کو اور مزید اس جملے کو کہ ومن قرنہ فقط ثناہ ومن ثناہ فقط جزاہ ومن جزاہ فقط جہلہ, تو اس جملے کو, اس فقرے کو مولا کو یہی سے ہم اپنی آگے کی گفتگو یہیں سے ربط دیں گے. اور اس کے آگے مولا سجاد امام سجاد علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ عقل حیرت زدہ ہیں اس کی ذات کی تہ تک پہنچنے کو, یعنی مولا یہاں پہ یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ عقل حیران ہو جاتی ہے. اگر ہم خدا کا مکمل احاطہ کرنا چاہیں تو اس کے لیے عقل
حیران ہو جاتی ہیں کہ ہم خداوند عالم کی ذات تک نہیں پہنچ سکتے۔ تو ہم نے آج 5ویں سٹیج تک پہنچے کہ اگر خداوند عالم کی تصدیق کر رہے ہیں تو اس کی ذات اور اس کی صفات کو دو جداگانہ چیزیں نہیں تصور کرتے، جیسا کہ تمام مخلوقات میں ہوتا ہے کہ انسان کی موصوف الگ ہوتا ہے اور اس کی صفت الگ ہوتی ہے، تو اس طریقے سے خداوند عالم کے لیے نہیں تصور کیا جا سکتا۔ آپ سبھی سے یہ بھی میں التجا کروں گا کہ اگر اتنے 7 لیکچر کے بعد اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال آ رہا ہوتا ہے تو اس کو پوچھیں، کیونکہ سوال سے علم میں اضافہ ہوتا ہے۔ تو کوئی بھی سوال ہو، اسلام اس بات کو بہت ہی اچھے سے مانتا ہے کہ سوالات کیے جائیں، تو اگر کوئی ذہن میں سوال آ رہا ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں۔ پروردگار سے دعا کرتے ہیں کہ امام زمان علیہ السلام کا ظہور ہو اور ہمیں ان کے انصار میں شمار فرمائے۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔